نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، دیسی لیب میں خوش آمدید۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی کہ برج حوت میں ستارہ زال کا یعنی کہ سیارہ زال کا 2.5 سالہ قیام برج حوت والوں کے لیے کتنا بڑا نقصان لا سکتا ہے، کن کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے زال والوں کو، کیا کس حد تک محتاط رہنا چاہیے۔ سامعین، زال برج حوت والوں کے لیے 12ویں گھر کا حاکم ہے، لہذا فعلی منحوس سیارے کا اثر رکھتا ہے۔ 60-70 کا نظریہ ان پر لاگو ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ 60-70 کا نظریہ ان پر لاگو ہو جاتا ہے۔ ظاہر کہ 11ویں گھر میں زال کا 2.5 سالہ قیام اچانک سامنے آنے والے اخراجات اور کسی بنتے کام کا بگڑنا، امیدیں ٹوٹنا ظاہر کرتا ہے۔ یہ صورتحال برج حوت والے حساس لوگوں کے لیے اکثر شدید نوعیت کا ڈپریشن بھی لاتی ہے۔ اس عرصے میں اپنے ہمدردوں اور دوستوں سے بھی دوری ہو سکتی ہے۔ ان باتوں کے ذہن میں رکھیے ناظرین۔ کاروباری نقصانات، پروموشن میں رکاوٹ یا مایوسی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی ایسی جگہ تبادلہ بھی ہو سکتا ہے جو توقع کے خلاف اور ناپسندیدہ ہو۔ صحت کے مسائل بھی پریشان کریں گے۔ محبت اور اولاد سے متعلق مسائل میں پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ بعض افراد کی منگنیاں بھی ٹوٹ سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ وہ ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں جن کا نتیجہ لمبے عرصے تک کا پچھتاوا ہوگا۔ اس دوران میں کسی زخم یا آپریشن سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ بہرحال آئندہ 30 ماہ برج حوت والوں کے لیے احتیاط کے متقاضی ہے۔ انہیں پابندی کے ساتھ ہفتے کے روز اپنا صدقہ لازمی دینا چاہیے اور بوڑھے یا معذور افراد کی مدد لازمی کرنا چاہیے۔ تو سامعین، اس سے زیادہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نماز قائم کر لیں، نیکیاں کریں، خیرات دے، صدقہ دے، بوڑھے اور کمزور لوگوں کی ہیلپ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا۔